الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب کا بیان سنا ہوگا، جو ان کا تازہ ترین بیان ہے TLP کے بارے میں، جس میں انہوں نے چیف آف دا آرمی اسٹاف، وزیر اعظم پاکستان اور جو مقتدر حلقے ہیں پاکستان کے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیجیے، ان سے اپیل کی ہے کہ جو آپریشن ہے TLP کے خلاف جو کیا گیا ہے، مرید کے آپریشن، بغیر نیگوسیشن کے کیوں کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اصل وجوہات لائی جائیں، اس بات کا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جو تحریک لبیک TLP پاکستان کے جو آپ لوگوں نے بندے قید کیے ہیں، ان کو غیر مشروط رہا کیا جائے، اگر ان پہ مقدمات ہیں قائم کیے ہوئے تو ان کو مقدمات کو خارج کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو TLP کی قیادت ہے اور مجلس شورا ہے، اور علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہو گئے، مفتی غلام غوث بغدادی صاحب ہو گئے، اور علامہ شفیق معینی صاحب ہو گئے، ان سے یہ اپیل کی ہے کہ ریلی کو موقوف کر دیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے حکومت کی زیادتیوں کی مذمت کی ہے۔ تو ناظرین، دیر آئے درست آئے، چلیں دیر بعد ہی آیا، مفتی منیب الرحمان صاحب کا ورڈکٹ آ گیا۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپریشن کیوں کیا گیا بغیر نیگوسیشن کے، اس کا کوئی جواب نہیں ان کو دے گا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو اس کا کہیں سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ یہ جسٹ انہوں نے ایک ہوائی فائرنگ کی ہے، اور انہیں خود بھی پتہ ہے اس بات کا کہ نہ مجھے اس بات کا جواب ملنا ہے اور نہ ہی کسی نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریلی کو موقوف کر دیں۔ وہ ریلی تو بھائی موقوف پہلے ہی ہو گئی ہے، تو آپ کا یہ جو مطالبہ ریلی موقوف کرنے والا، یہ بھی 0 کیا فائدہ اس کا؟ ریلی تو موقوف ہو چکی ہے۔ تو آپ کے مطالبے پہ انہوں نے موقوف نہیں کی ریلی، بلکہ یہ انہوں نے جو ان کے خلاف بروٹل آپریشن کیا گیا ہے، یہ اس آپریشن کی وجہ سے انہوں نے ریلی موقوف کی ہے، آپ کے مطالبے پہ موقوف نہیں کی، مجبوراً پسپا ہوئے۔ اچھا، تیسری بات آپ نے کی ہے کہ مقدمات واپس لیے جائیں، اسیروں کو غیر مشروط رہا کیا جائے۔ ہاں، یہ جو چیز ہے آپ کی، یہ ہو جائے گی۔ غیر مشروط رہا کوئی نہیں ہونا، کسی نے کڑی شرطیں لگیں گی، ان کڑی شرطوں پر رہا کریں گے، اور فی الفور رہا کسی نے نہیں کرنا، کئی سال لگ جائیں گے، عرصہ لگ جائے گا۔ کیونکہ یہ سمجھیے کہ جس طرح ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، PTI کو ایک قسم سے ٹریپ کیا گیا تھا، ایسے ہی TLP کو بھی جو ہے ٹریپ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ TLP کو بھی ٹریپ کیا گیا ہے، اور بالکل اسی طرح کے ٹریپ ہوئی ہے TLP۔ اب مفتی منیب الرحمان صاحب سے یعنی کہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ماشاءاللہ آپ جہاں دیدہ اور اتنے بڑے عالم ہیں، سارے حالات کا آپ کو پتہ تھا۔ جب TLP کا مظاہرہ لاہور سے نکلا تو TLP کی قیادت آپ کے ساتھ رابطے میں تھی، اور جب PTI کے دور میں یہ 2021 میں TLP کا مظاہرہ ہوا تھا، تو وہ جہلم سے جو خندقیں کھد گئی تھیں اور پھر وہ ان پہ اٹیک ہونے لگا تھا، تو پھر آپ اور دیگر علماء ہی اندر ڈال کے یہ معاہدہ کروایا تھا گورنمنٹ کے اور TLP کے درمیان میں، اور پھر TLP واپس آئی تھی باعزت طریقے سے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ رابطے میں تھے، آپ کو پہلے ہی احساس کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو TLP کی قیادت جو ہے، یہ سارا وزن TLP کی قیادت پہ جاتا ہے اور آپ پہ جاتا ہے، کہ جب TLP کی قیادت نکلی، آپ نے حالات بھانپ کے، پتہ تھا آپ کو سارے حالات کا، سارے حالات آپ کی نظر میں تھے، آپ نے کیوں نہیں TLP کی قیادت کو وارن کیا؟ اس طرح کی پریس کانفرنس آپ نے کیوں نہیں کی، اور ان کو وارن کیوں نہیں کیا کہ بھائی آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے واپس ہو جائیں، نہیں تو مارے جائیں گے؟ آپ کو چاہیے تھا
کہ آپ ان سے اندر کھاتے رابطہ کرتے، اور نہیں تو آپ اس کی پریس کانفرنس کرتے آ کے، تاکہ پتہ چلتا کہ آپ جناب حالات کو دیکھ کے آپ نے ان کو صحیح مشورہ دیا ہے اور انہوں نے آپ کا مشورہ نہیں مانا۔ مجھے یقین ہے کہ اندر کھاتے اپنے مشورہ ان کو دیا ہوگا، لیکن انہوں نے آپ کا مشورہ نہیں مانا۔ وہ یہ جو مارچ ہے اس کو پرامن طریقے سے ختم کر سکتے تھے، وہ بہت فیس سیونگ تھی جناب۔ جس معاہدے کے لیے ہم نکلے ہیں وہ معاہدہ تو ہو گیا، غزہ اور اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا، اور الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ اب دیکھیں ہم نکلے ہی ہیں تو معاہدہ ہو گیا، تو یہ وہ امریکہ ڈر گیا ہم سے، یہ ڈر گیا، فلاں ڈر گیا، یہ وہ، اس طرح کی کافی ساری باتیں کی جا سکتی تھی اور مارچ کو واپس لے جایا جا سکتا تھا۔ اب جہاں گورنمنٹ یہاں پہ جو ہے قصوروار ہے، میں وہاں پہ ٹی ایل پی کی قیادت کو بھی برابر کا قصوروار سمجھوں گا، اس وجہ سے کہ ٹی ایل پی کی قیادت کو سارے ملک کے حالات کا پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب آپ کو اور مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کو کہ گورنمنٹ جو ہے کسی کو مظاہرہ نہیں کرنے دے رہی، پی ٹی آئی کو مظاہرے نہیں کرنے دیے جا رہے۔ پی ٹی آئی کی جو پاور ہے وہ آپ سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے، لیکن ان کو کوئی مظاہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، وہ باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ کتنے 14 اگست آئے، کسی 14 اگست پہ ریلی نہیں نکالنے دی گئی، ٹھیک ہے۔ فلسطین مارچ کی کوشش کی، فلسطین مارچ نہیں نکالنے دیا گیا، اور ان کے علاوہ کسی تنظیم کو بھی نہیں نکالنے دیا گیا۔ آپ کو ان سارے حالات کا پتہ تھا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ اس وجہ سے کسی تنظیم کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے رہی کہ انہیں پتہ ہے کہ رستہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا اس کا جلسے جلوسوں کا، تو پھر تو پی ٹی اے میدان میں آ جائے گی اور ہمارے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کو سارے حالات کا پتہ تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی پتہ تھا، علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو بھی پتہ تھا۔ اس سب کے باوجود بجائے اس کے کہ آپ ایک پرامن احتجاج کرتے اور آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے آپ مریدکے سے یا شادرے سے آپ واپس ہو جاتے، آپ نے جان بوجھ کے ایک ضد اور انا کا رستہ اختیار کیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم نے اسلام آباد جانا ہی جانا ہے۔ تو پھر گورنمنٹ کو لگا کہ آپ کے پیچھے کچھ اور عزائم ہے، گورنمنٹ کو لگا آپ کے پیچھے پس پردہ کوئی اور عزائم ہے، کہ جس مقصد کے لیے تو آپ جا رہے تھے وہ مقصد تو آپ کا حل ہو گیا، تو اب پیچھے کوئی اور عزائم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کنفیوژن ان معاملات میں، ان حالات میں کنفیوژن پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے لوگ آپ کے حامی تو نہیں ہیں، زیادہ تر آپ کے مخالف ہیں گورنمنٹ کے حلقوں میں، تو وہ جو لوگ آپ کو مروانا چاہتے تھے انہوں نے کنفیوژن پھیلائی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جو مقصد یہ تھا کہ آپ کو ان سارے حالات کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، اور آپ کو پرامن طریقے سے احتجاج واپس لے کے آ جاتے، اپنی طاقت جو ہے اس کو کسی اور وقت کے لیے سنبھال کے رکھتے۔ لیکن علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ نے نہیں ایسا کیا، اور مفتی منیب الرحمان صاحب آپ نے بھی بر وقت جو ہے وہ مشورے نہیں دیے، بر وقت میدان میں نہیں نکلے۔ بہرحال اب آپ میدان میں آئے، اب آپ نے بیان دے دیا، اللہ کرے آپ کے مطالبات حکومت مان لے، وگرنہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت آپ کے مطالبات کو کوئی امپورٹنس دے گی، کوئی اہمیت دے گی، بالکل زیرو امپورٹنس، آپ کے مطالبات کو زیرو امپورٹنس ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بر وقت جو ہے وہ آپ میدان میں نہیں آئے، ایک وجہ یہ ہے، اور آپ نے بر وقت میڈیا کو جو ہے وہ نہیں، یعنی کہ پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں آئے کہ پتہ چلتا کہ جناب مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، دیگر علماء آئے ہوئے ہیں، علماء پڑ گئے ہیں درمیان میں، تو حکومت بھی کوئی ہوش کے ناخن لیتی اور نیگوسیشن جو حکومت کر رہی تھی آپ میدان میں آتے اور نیگوسیشن کا رستہ جو کھولتے۔ تو اب تو کارتوس سارے چل گئے ہیں، اب تو جناب حکومت نے وہ سارا جو ہے وہ بروٹل ایکشن لے لیا ہوا ہے، ٹی ایل پی کی قیادت کو پسپا کر دیا ہوا ہے۔ اب کچھ بھی نہیں ہونا، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اب صرف دعائے خیر ہی کی جا سکتی ہے کہ آپ دعائے خیر کریں، اور اندر کھاتے آپ جو ہے حکومت کے ساتھ رابطہ کریں اور انہیں کہیں کہ یہ جو ہے ہم آپ کو ذمہ داری لے کے دیتے ہیں، ہم آپ کو ضمانت لے کے دیتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب آئندہ کوئی مظاہرہ نہیں کریں گے، کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں کریں گے، کوئی اس طرح کا احتجاج نہیں کریں گے۔
تو پھر جو ہے پھر خلاصی ہو سکتی ہے، وگرنہ خلاصی نہیں ہو سکتی۔ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ بگ ٹریپ میں آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیڈروں کو، ہمارے رہنماؤں کو اس طرح کے غلط فیصلے کرنے سے بچائے، اور اس طرح کے ٹریپ میں جو ہم لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے لیڈر حضرات ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے لیڈروں کو محفوظ رکھے، چاہے کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی ہے یا جے یو آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے، جتنے بھی لیڈر ہیں سب کو اس طرح کے غلط فیصلوں سے محفوظ رکھے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری تنظیموں کی بقا ہے، اسی میں علماء کی بقا ہے، اور اسی میں ہی عوام کی بقا ہے، اسی میں حکومت کی بقا ہے۔ تو یہ جو احتجاج ہوتے ہیں یہ سارے پری پلانڈ ہوتے ہیں، ساری چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں، سارا سب کچھ جو ہے پہلے سے طے ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔